بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے ٹاپک پر بات کریں گے جو ہر شادی شدہ عورت یا لڑکی جان لے تو اس کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اپنی خوشیاں اور کامیابیاں اور کون کون سی باتیں کس کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے کس کے ساتھ نہیں۔ اگر یہ سب ہم جان کر اور سمجھداری کے ساتھ خود کو سنبھال کر سسرال میں چلیں تو اس طرح ہماری زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ ایک اہم بات شاید آپ کے دل میں بھی کئی بار آئی ہو لیکن کسی سے کہہ نہ پائی ہوں، کیا دیورانی سے ہر بات کہنا شیئر کرنا ضروری ہوتا ہے یا کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل میں رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، سچ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہر کوئی آپ کی خوشی، سکون اور عزت برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ صرف غیروں کی نہیں، بعض اوقات وہ رشتے جنہیں ہم بہن جیسا درجہ دیتے ہیں وہی بعد میں دشمن جیسا سلوک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ رشتے کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ کبھی بھی ان کے دل میں جلن یا پھر حسد یا پھر یوں کہہ لیں کہ نظر بھی لگ جاتی ہے۔ سب سے پہلے اگر کبھی کسی بات پر اپنے شوہر کے ساتھ ناراضگی والا معاملہ کوئی ہو گیا ہو تو سسرال میں کسی کو نہ بتائیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، اور اس کے بعد کبھی ساس کی برائی نہ کریں، خاص تب جب سامنے دیورانی کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ دیورانی ایک بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے، کیونکہ سسرال گھر میں ساس کے بعد نندیں کبھی ہوتی ہیں، کبھی شادی شدہ اپنے گھروں میں ہوتی ہیں۔ دیورانی ہر بار ساتھ ہوتی ہے، جو کبھی سہیلی جیسا کبھی بہن جیسا، لیکن رشتہ تو آخر دیورانی کا ہوتا ہے۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ ہم ہر بات ہر کسی سے نہ شیئر کریں، خاص طور پر جب آپ کو سامنے والے کی نیت یا فطرت کا اندازہ ہو چکا ہو۔ تو اس حکمت سے چلیں کہ رشتہ بھی بچا رہے اور دل کا سکون بھی۔ سب سے پہلے اپنی ذاتی زندگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کا اسٹیٹس، آپ کی پرسنالٹی اور آپ کے میکے کی لیول بھی برداشت نہیں ہوتی کہ آپ کو کس کس کی سپورٹ حاصل ہے، خاص طور پر آپ اور آپ کے شوہر کی باتیں، ساس سسر یا نند سے ہونے والی پرسنل بات چیت، معاملے، حالات یا پریشانیاں یا جھگڑے یا پھر تعلقات کے اتار چڑھاؤ۔ اگر وہ بات آگے کر دے یا مذاق بنائے تو رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ یا پھر شوہر کی محبت، کبھی لڑائی، کبھی ناراضگی یا پھر کبھی تحفے، یہ سب آپ اپنے تک رکھیں۔ یاد رکھیں، محبت چھپانے سے بڑی ہے، دکھانے سے بٹی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ کو ساس نے کچھ خاص بات کہی یا گھر میں کسی سے تلخی ہوئی یا گھر والوں میں سے کسی کی کوئی بات بری لگتی ہے، کسی کی کسی اور کو نہ سناؤ۔ خاص دیورانی سے تو ہرگز شیئر نہ کریں، وہ اسے ضد، سیاست یا اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہے۔ بات کا پتنگڑ وہی بنتا ہے جو غلط کانوں تک پہنچے۔ تیسرا یہ کہ اپنے مالی معاملات بھی نہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کیا کماتے ہیں، کیا خرچ کرتے ہیں اور کتنی بچت ہے۔ یہ سب آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کم آمدنی ہے تو مذاق اڑایا جا سکتا ہے، یا زیادہ ہے تو نظر بھی لگ سکتی ہے اور جلن بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگرچہ وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کے ساتھ بہنوں کے جیسا رویہ رکھتی ہے، یہ کبھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ سچ میں ہمدرد ہے یا صرف معلومات لے رہی ہے۔ نمبر 4، دل کی کمزوریاں۔ کبھی اپنی وہ باتیں نہ بتائیں جن سے دوسرا آپ کو چوٹ دے سکے، جیسے مجھے یہ بات برداشت نہیں، یا فلاں بات سے میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، مجھے فلاں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی کمزوری کو ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ یہ باتیں صرف دیورانی نہیں، کسی بھی رشتے سے، خاص کر سسرال میں شیئر نہ کریں۔ اس کے ساتھ شیئر کریں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ واقعی دل سے دعا دے۔ سنہری اصول اپنائیں۔ خاموشی عورت کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ زیادہ بولنے والی عورت اکثر زیادہ نقصان اٹھاتی ہے۔ نمبر 5، اپنے ارادے، پلان یا خوشخبریاں، جیسے نیا زیور لے لیا یا شوہر نے کوئی چیز گفٹ دے دی، یا پھر آپ کے شوہر آپ میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بچوں میں ہر طرح کی خوشی میں دلچسپی لیتے ہیں، کوئی فیوچر پلاننگ اسے نہ بتائیں جب تک کوئی بات پکی نہ ہو جائے، جیسے مکان بدلنے کا پلان، بچوں کی تعلیم یا سفر، اسے دل میں رکھیں۔ جلد بازی میں بتانے سے اکثر رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، رشتے نبھانے میں عقل، ہمت، صبر، خاموشی، برداشت، یہ سب بہت ضروری ہوتے ہیں۔
دشمنی نہ کریں لیکن ضرورت سے زیادہ شیئرنگ بھی نہ کریں، بس لمٹ میں حال چال خوش اخلاقی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں، زیادہ فری نہ ہو نہ فری کریں۔ یاد رکھیں جہاں زبان کم چلے وہاں رشتے لمبے چلتے ہیں۔ آخر میں ایک بات سن لیں، دیورانی دشمن پیدا نہیں ہوتی۔ میرا مطلب کسی کو بہکانا نہیں ہے اور نہ کسی کے خلاف بولنا ہے، لیکن آج کے دور میں رشتے بہت کمزور ہو گئے ہیں، تو وہاں ہم اگر سمجھداری سے اپنی تربیت کے ساتھ اپنا گھر سنبھالیں اور رشتے نبھائیں تو اپنے گھر میں کیا پورے سسرال میں سکون کی لہر آ سکتی ہے۔ جب رشتے میں بے احتیاطی ہو، بھروسہ حد سے بڑھ جائے اور سامنے والا اسے استعمال کرے تو پھر رشتہ بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شروع میں ہی خود کو سنبھال کے رکھیں۔ تو اسی لیے خاموشی، عقل مندی اور حدود، یہ 3 چیزیں آپ کو سکون دے سکتی ہیں، آپ کے سکون کی ضامن ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھداری عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو محبت، امن اور دعاؤں کا گہوارہ بنائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کریں کیونکہ ہر عورت کو یہ باتیں جاننا ضروری ہیں۔ فی امان اللہ۔